قل هو الله أحد قل هو الله أحد مدد اللہ مدد۔ السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو من پسند شادی کے متعلق ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے، من پسند شادی کے حوالے سے اسی طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے رہے ہیں کہ جس طرح ٹرانسفر کے متعلق ان کے ساتھ فراڈ ہوتے رہے ہیں۔ دوستو، میرا آج کے ویڈیو بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ بھائیوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے کہ خدا را خود کو اور اپنے مال کو محفوظ رکھے اور فیک عاملوں سے بچے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کے فضل و کرم ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو بہت بڑا عامل سمجھتا ہے تو میں اسے آج یہ بات بطور چیلنج کے کہتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ذرا اپنے علم کی جھلکیاں مجھے دکھا دے، پھر میں تھوڑی سی اس کو اپنے علم کی بھی انشاءاللہ جھلکیاں دکھا دوں گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ عوام الناس کی آنکھوں پر ایک خوبصورتی کی اینک لگا کر عملیات کی دنیا انہیں دکھائی جاتی ہے، اور وہ اسی خوبصورتی کی اینک میں، چونکہ بچپن میں انہوں نے اپنے ماں سے اور بڑوں سے جو ہے نا پریوں کی کہانیاں سنی ہوتی ہے، کوئی کاف کی کہانیاں سنی ہوتی ہے، تو وہ ایک نقشہ، ایک خاکہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی عامل انہیں اسی پری کی لالچ دیتا ہے تو فوراً آمادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ بات یاد رکھیے، اس حوالے سے اتنے فراڈ ہوئے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے نام بھی رکھ دیتا کہ کون کون سے چینل والے نے کس کس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ قریباً ہی مجھے روزانہ ہی درجنوں لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ استاد جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ حالانکہ پہلے بھی میں اس موضوع پر کافی تفصیلاً بات کر چکا ہوں۔ آج دوبارہ مختصر سی بات کرنے لگا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دیکھیں، محنت سے جی مت کترائے، محنت سے مت بھاگو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ واقعتاً پری چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جنات کی تصویر چاہتے ہیں، تو پھر آپ خود محنت کریں، اس چیز کو حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سپنوں کی دنیا سے نکل آئے، خوابوں کی دنیا میں مت رہے۔ میں خود اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قریباً کئی عاملوں نے مجھے جو ہے نا چیلنج کیا، کیونکہ مزے کی بات یہ ہوتی کہ میں جہاں جاتا تو وہاں جتنے بھی عامل ہوتے اس علاقے میں سب کی دکانداری بند ہونے لگ جاتی۔ نتیجتاً یہ ہوتا کہ وہاں پر 8 عامل ہوتے، 10 عامل ہوتے، مثلاً ایک علاقے میں 8-10 عامل ہوتے ہیں تو سب کے آپس میں کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے، ان کے دکانداری چل رہی ہوتی ہے۔ اب جب میں اس علاقے میں جاتا، کام شروع کرتا، تو ان کی دکانداری بند ہو جاتی، کیونکہ وہ کام کرتے لوگوں کا، ان کا کام نہیں ہوتا۔ میں کام کرتا، الحمدللہ لوگوں کا کام ہو جاتا۔ پھر ان کی حقیقت سے میں پردہ ہٹانے لگ جاتا تو وہ لوگ میری مخالفت پہ آ جاتے۔
سارے اکٹھے ہو جاتے اور ہر طریقے سے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے، اپنے علاقے سے نکالنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ بعض اوقات اسی سازش میں میرے اپنے شاگرد تک شریک ہو جاتے۔ ایک جگہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ میرے اپنے شاگرد بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اس سازش میں شریک ہو گئے، اور جب میں نے علاقہ چھوڑ دیا تو 3 سال کے بعد میرے پیچھے معافیا مانگنے کے لیے آ گئے، کیونکہ 3 سال میں انہوں نے خود پھر جھٹکے کھا لیے۔ کہ ان کے جب 3 سال ہو گئے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو سارے فیک ہے، یہ تو سارے زبانی کلامی باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے سامنے کئی عاملوں کو بٹھایا۔ ایک خاتون عاملہ تھی، بہت بڑے جنات کے دعوے دار تھی، الحمدللہ اس کو بٹھایا، اس کو خالی کر دیا۔ ایک عامل حضرت تھے، بڑے مشہور، ایران سے کام ہے، عملیات سیکھ کر آیا ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھے، الحمدللہ خالی کر کے رکھ دیا اس کو۔ تو کئی عاملوں کو جب میرے سامنے بیٹھے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ آج میں الحمدللہ یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی عامل میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے جو عاملین حضرات آج مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب تو نہیں جانتے، ظاہر سی بات ہے، یوٹیوب تو بہت بڑی دنیا ہے، اس سے ہٹ کر جو عاملین میرے علاقے میں ہے مجھے جانتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میرے پاس آنے والے زیادہ تر کیسز، زیادہ تر مسائل ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ان عاملوں سے نہیں ہوتا اور خود مجھے لا کے دیتے۔ بعض عامل نہیں بتاتے میرے بارے میں، ان کو پتہ ہے ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، لیکن بعض عامل جب ان سے کام بالکل نہیں ہوتا، وہ پیسے بھی کھا چکے ہوتے، پھر مجھے کہتے استاد جی عزت کا سوال ہے، اب یہ کام آپ کر لیں۔ بعض لوگ پیسے خود لے لیتے، بعد میں پھر کہتے استاد جی اب کیا کریں، مجبوری ہے، اب کوئی اور راستہ ہے نہیں، آپ یہ کام اب آپ کر دیں، ہماری عزت پہ بنی ہے۔ تو دوستو، جب آپ اپنی پیسے لٹوا کر، جب آپ اپنی جو ہے نا جمع پونجی لٹا کر میرے پاس آتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی میرے پاس آ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو من پسند شادی، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو دوستو من پسند شادی، دیکھیں تقدیر پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کہ ہم نے تم میں سے جوڑیاں پیدا کر دی ہے اور بعض ان میں سے بھی جنہیں آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی جوڑیاں پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کر دی ہے تو کسی عامل کی کیا مجال کہ اس چیز کو، اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وظیفہ، عمل، تعویذ بمنزل دعا کے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، فرمایا جی، ٹھیک ہے، جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ جب آپ دعا کریں گے تب آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو دوستو، عملیات آپ بے شک کریں، ٹھیک ہے، تعویذات آپ کریں، وظائف آپ کریں، صحیح ہے نا، لیکن اس کو بمنزل دعا کے سمجھے، اور دعا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قبول بھی ہو سکتا ہے اور قبول نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ من پسند شادی کے کام نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں کے کام کروائے من پسند شادی کے، الحمدللہ ان کا کام ہو گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ من پسند شادی کا ہر کام ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کا کام ہو، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو،
آج کا عمل میرا من پسند شادی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور کوئی جگہ آپ کو پسند ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ہو اور اللہ کو منظور ہو، تو آج جو میں عمل بتانے لگا ہوں یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کی شادی وہاں ہو جائے گی۔ لیکن ایک دن میں ہوگا، 72 گھنٹوں میں ہوگا، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سیراب ہے، ٹھیک ہے، یہ دیوانے کا خواب ہے، اس میں مت پڑے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ بعد میں پھر مجھے میسیج کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یار ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو بھائی میں آپ کے ساتھ آپ کو میں وہی بات بتاتا ہوں جو حق ہے، سچ ہے اور حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے میری طرف سے آپ جہاں دل چاہے آپ جائے، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اکثر غریب لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں، وہ بیچارے جو ہے نا قرض لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے وہ جو ہے نا ادھر ادھر سے کر کے 1-1 روپے کر کے وہ جمع کرتے ہیں، وہ جا کے جو ہے نا کسی فراڈ صاحب کو دے دیتے ہیں، اور پھر بیچارہ بعد میں رو رہا ہوتا ہے، حضرت ٹرانسفر نہیں ملی، حضرت شادی نہیں ہوا ہماری من پسند، حضرت محبت کا کام نہیں ہوا۔ تو حضرت سے تو مشورہ کر کے نہیں گئے نا آپ، اب حضرت کیا کرے آپ کے لیے، نہیں دیتے بھائی۔ اب یہ تو دکانداری ہے، اور دنیا والے لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور یوٹیوب پہ چلتی ہی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اپنے چینل پہ خوبصورتی کی اینک لگا دوں نا تو سب دوڑتے ہوئے آئیں گے میرے پاس۔ اب اگر نہیں آئیں گے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ ان کو وہ خوبصورتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک بندہ سچ بول رہا ہے اور ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جھوٹ جو بول رہا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو سب کچھ بولے گا، حقیقت سے بہت ہٹ کر بولے گا، صرف آپ کو متاثر کرنے کے لیے بولے گا۔ وہ جو آپ کو متاثر کر رہا ہے نا وہ فنکار ہے، ٹھیک ہے نا، عامل نہیں ہے، صرف آپ کو متاثر کرنے کے لیے وہ ساری باتیں کہہ رہا ہے جس سے آپ متاثر ہوں گے۔ تو بھائیو اس بات کو اچھی طرح سمجھے، ٹھیک ہے۔ عمل بہت آسان ہے، آپ نے قرآن پاک کی صورت، بہت پیاری صورت سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے، محبت کے لیے اور پسند شادی کے لیے بہت پیاری صورت ہے، کیونکہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ دل کہنے کی وجہ سے اس کی ویسے ہی ایک مناسبت دل کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جس طرف چاہے اس کو پھیر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے سورہ یاسین سے بہترین اور مجرب عمل نہیں ہے۔ عمل تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ جو شخص کرے گا 100% کامیاب ہوگا۔ 41 مرتبہ آپ نے رات کو سورہ یاسین پڑھنی ہے، ایک ہی وقت مقرر کر کے، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت مقرر کر کے آپ نے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف، اور یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ عمل پھر آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل پھر آپ نے 41 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اول آخر درود شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہی آیات سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اس آیات کو آپ نے اپنے محبوب کے نام کے عدد کے موافق پڑھنا ہے، جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نا اس کے نام کے عدد کے موافق پڑھنا ہے۔ اور اگر اس کا نام کا عدد بہت زیادہ ہو، مثلا کسی بندے کے 1000 سے اوپر ہو، تو پھر آپ اس کو 300 مرتبہ پڑھیں گے، صرف 300 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کی بہت ہی جلد
وہاں جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی ہو جائے گی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو